الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اسٹیج پر جلوہ افروز قائدین جماعت، قابل قدر عمائدین و سامعین، پروفیسر علامہ حافظ عبدالرحمن مکی صاحب رحمت اللہ علیہ، اذہان و قلوب سے نہیں جا رہے. ابھی ہم راستے میں تھے تو مجھے شاہ صاحب نے بتایا کہ فلاں فلاں مقررین پہنچ گئے ہیں. تو میں ان کو کہنے لگا پتہ کریں کہ مکی صاحب بھی پہنچے ہیں کہ نہیں. پھر یہ بات ذہن میں آئی کہ آج تو مکی صاحب کی حیات و خدمات کے متعلق ہی سیمینار رکھا گیا ہے. مکی صاحب نہ کسی ایک جماعت کا سرمایہ تھے نہ مسلک کا، نہ وہ پاکستان کا سرمایہ تھے، وہ ملت اسلامیہ کا سرمایہ تھے، تمام مسالک کا سرمایہ تھے. آج صبح ملی یکجہتی کونسل پاکستان کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس تھا، مجھے جانا ہوا. چاروں مسالک کے قائدین کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کی زبان پہ محترم مکی صاحب کا تذکرہ خیر تھا، کیونکہ وہ خود بھی نائب صدر رہے. مکی صاحب کی خطابت، مکی صاحب کی لطافت، مکی صاحب کی شاعری، مکی صاحب کا عربی ادب، مکی صاحب کی اردو نثر، مکی صاحب کا قرآن مجید سے استدلال کرنا اور احادیث سے استنباط و استخراج کا ملکہ، یہ ہر کسی کے پاس نہیں. وہاں ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا کہ وہ ایک توانا آواز تھے، مضبوط آواز تھے، مدلل آواز تھے. اور پھر آج 3 مسالک کے قائدین، پہلے ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب جو ملی یکجہتی کونسل کے صدر ہیں، اور جمعیت علماء پاکستان شاہ احمد نورانی ان کی جماعت کے صدر اور سربراہ ہیں، وہ آئے. سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب آئے. تھوڑی ہی دیر کے بعد کل سے چونکہ رابطہ تھا، محترم ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث، وہ تشریف لائے. حضرت سینیٹر پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب تشریف لائے. وہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اکوڑا کھٹک سے مولانا حامد الحق حقانی اور سید یوسف شاہ صاحب جو ہمارے ساتھ دفاع پاکستان کونسل میں روح رواں تھے، وہ آئے. ملی یکجہتی میں بیٹھے تو وہ کہتے ہیں ہمارے تھے جو چاروں مسالک کا اتحاد ہے. دفاع پاکستان کونسل کے قائدین سے بیٹھے اور ان سے ملاقات کریں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ دفاع پاکستان کونسل کے ماتھے کا جھومر تھے. اور حقیقت بات یہی ہے کہ وہ جو بھی کوئی پروگرام ہوتا، اس پروگرام میں ان کی حیثیت روح کی ہوتی تھی، اور لوگ منتظر ہوتے تھے کہ آج ہم نے جہاں ان سے علمی نکات سننے ہیں، وہاں اس مسئلے اور اس قضیے کا تہ منظر، پیش منظر
اور پس منظر بھی ہمیں معلوم ہوگا۔ میں نے لیڈروں کو اور قائدین کو دیکھا ہے کہ جب مکی صاحب گفتگو کیا کرتے تھے تو ان کے قلم جنبش میں ہوتے تھے، وہ اپنے قلموں سے نکات اور پوائنٹ جو ہے وہ لکھ رہے ہوتے تھے۔ اور عاجزی انکساری کا عالم یہ، ٹھیک ہے وہ بہت پڑھتے تھے، بہت بڑی لائبریری تھی، ہر کتاب پر حاشیہ اور نوٹ لکھا ہوا ہے، لیکن جب بھی جماعتی علماء اور کارکنان نے یہ پوچھا ہے کہ مکی صاحب آپ نے تیاری کہاں سے کی ہے، تو وہ جواب دیتے تھے میں نے اپنی تقریر کی تیاری اپنے امیر سے کی۔ یہ ان کا تعلق تھا امیر صاحب کے ساتھ۔ جس طرح شروع میں نے کہا سب یہی کہتے ہیں وہ ہمارے تھے، اور واقعی یہی بات ہے کہ وہ سب کے تھے، اس میں شک والی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ان کو خطابت دی تھی، خطابت کے پیچھے علم تھا، علم کے پیچھے تقویٰ تھا، تواضع تھی، عاجزی تھی، انکساری تھی، للہیت تھی۔ آنکھیں سرخ اور چہرہ لال اس وقت ہوتا تھا جب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی آواز اٹھتی تھی، جوش اور جذبہ اس وقت بلند ہوتا تھا جب اسلام کی غیرت کو للکارا جاتا تھا۔ وہ ایک غیور قائد، نہ ڈر اور بے باک سپاہی، اطاعت گزار اور فرما بردار، امیر کا ایک اہم ترین ساتھی، وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے لیا۔ دنیا میں وہ آئے تو وہ گاڈ گفٹ تھے، دنیا سے چلے گئے ہیں تو گاڈ گفٹ ہم سے گیا، ایک عظیم عطیہ، ایک عظیم تحفہ جو اللہ تبارک و تعالی نے عالم اسلام کو عطا کیا تھا۔ جو موضوع بندہ سوچ نہیں سکتا ان پر ان کو بولنے کا ملکہ اور اس کے اوپر ان کا مطالعہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ طولہ عطا کیا تھا۔ کل ہم گجرات اور گجرانوالہ میں تھے، میں نے کہا کہ اگر بر صغیر پاک و ہند کی ہم خطباء اور مقررین کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو جہاں آسمان خطابت پہ ہمیں ابوالکلام آزاد جن کے لیے ہر موضوعات کی چھڑی اور جیب کی گھڑی تھا، اور جہاں سید عطا اللہ شاہ بخاری جنہیں ہوائیں رک کر اور پرندے ٹھہر کر سنا کرتے تھے، اور جہاں آغا شورش کاشمیری آنکھیں نہیں چمکتی تھی لوگوں کی جب آغا بول رہے ہوتے تھے، پھر جس میں فلک نے حضرت علامہ احسان الہی شہید کو بھی دیکھا اور ہم نے سنا، تو آسمان خطابت کا چمکتا دمکتا ہوا ستارہ وہ پروفیسر حضرت علامہ حافظ عبد الرحمن مکی بھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے درجنوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں لوگوں کو دین اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، جو بے راہ روی کا شکار تھے راہ حق کے راہی بنے، اور جو لوگ دنیا کی آلائشوں میں کھو گئے تھے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نمازی اور تہجد گزار بنا دیا۔ میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو سرے بازار کھڑے ہو کے جہاد کے خلاف باتیں اور مجاہدین کو گالیاں دیا کرتے تھے، جب انہوں نے مکی صاحب کے خطابات سنے ہیں تو پھر صف اول کے مجاہدین میں جا کے وہ کھڑے ہو گئے، اور ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو جام شہادت نوش کر گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الائی یہدیک اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، کہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی بندہ، ایک بھی بندہ راہ حق کا راہی بن جاتا ہے، عرب کے سرخ اونٹوں کے غولوں کے غول بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اتنا ثواب نہیں جتنا ایک بندے کو راہ حق کا راہی بنا دینا۔ تو بیسیوں نہیں، سینکڑوں لوگ ایسے غیر مسلموں نے، ہندوؤں نے ہندو دھرم کو چھوڑ کے اسلام کو قبول کیا، صلیب کے پجاریوں نے صلیب کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پہ لگ گئے، اس لیے کہ جب وہ توحید کی دعوت دیتے تھے تو اپنے دل سے دیتے تھے، ان کی گفتگو زبان سے ہوتی تھی، ان کے کلمات دل سے ادا ہو رہے ہوتے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے
توحید کا سب سے بڑا داعی اور مبلغ، اللہ کی توحید کا دفاع کرنے والا، شرک اور کفر کے برخچے اڑانے والا، کفریہ اور شرکیہ نظاموں کو چیلنج کرنے والا۔ جہاں ہندو دھرم ہے وہاں کمیونزم، سوشلزم، پاپائیت، دہریت، جمہوریت کے پرخچے اڑا کے رکھ دینے والا اگر کوئی شخص تھا تو وہ پروفیسر حافظ علامہ عبد الرحمن مکی رحمت اللہ علیہ تھے۔ آپ نے ان کے جو اہل خانہ ہیں ان سے آپ نے گفتگو سنی ہے۔ پروفیسر حافظ مسعود کمال صاحب امیر محترم کے برادر اصغر، ان کا خطاب آپ نے سنا ہوگا۔ محترم علامہ حافظ عبد الرحمن مکی صاحب کے برادر اصغر حافظ عبد الحنان صاحب، ان سے آپ نے گفتگو سنی ہے۔ مکی صاحب محترم کے داماد حافظ عبد الرحمن صاحب، آپ نے ان کے احوال جو گھر کے اندر کے احوال ہیں وہ آپ نے ان کے سنے ہیں، ان کے رویوں کو سنا ہے، ان کے اخلاق کو سنا ہے، ان کی دعوتی فکر کو سنا ہے، ان کے غضب الفکری کو آپ نے سنا ہے۔ آپ نے ان سے بہت کچھ سنا ہے، آپ نے ان سے سنا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے، اور میں نے زندگی میں سب سے پہلی مرتبہ ان کو اس وقت دیکھا جب میری عمر 6.25 سال تھی۔ رہائش ہماری بھی انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہوتی تھی۔ ان دنوں مکی صاحب یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، امیر محترم بھی پروفیسر تھے، حافظ مسعود کمال صاحب کی رہائش بھی وہیں ہوا کرتی تھی، اور حافظ عبد الحنان اور عبد المنان صاحب کا بھی آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس وقت سے دیکھا، انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ بچہ ہے، اس کو لفٹ نہیں کروانی، اس کو منہ نہیں لگانا، اس کو سلام نہیں کہنا، ایسی بات ان کے اندر نہیں تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، کردار کو، رویے کو، اخلاق کو، سلوک کو اتنی گہرائی سے پڑھا تھا، اتنی محبت سے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو وہ اختیار کرتے تھے۔ چھوٹی عمروں میں ہمارے ساتھ ان کا رویہ، کئی مرتبہ گھر جانا ہوتا تھا، کوئی چیز کھا رہے ہوتے تھے، کھانا کھا رہے ہیں یا فروٹ کھا رہے ہیں یا کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں، انہوں نے پکڑانا، دائیں ہاتھ میں پکڑنا، دائیں ہاتھ میں چیز پکڑانا، بٹھانا اور کہنا بسم اللہ پڑھ کے کھانا۔ اتنا بڑا آدمی ہو، UET کا پروفیسر ہو، کیا ضرورت پڑی ہے 7-8 سال کے بچوں کو منہ لگاتا تھا؟ گھر میں چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے، کبھی کوئی چیز لینے جانا، کبھی کوئی چیز دینے کے لیے جانا۔ آپ یقین کریں، جب کبھی پھر یہ موڈ ہوتا تھا نا کوئی چیز کھانی ہے تو ٹائم کا تو پتہ ہوتا تھا کہ آپ یونیورسٹی سے آ چکے ہوں گے تو جائیں گے اس وقت جب گھر میں ہوں گے کوئی نہ کوئی چیز کھلا دیں۔ اور یہ مہمان نوازی ان کی آج کی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ مرید کے میں اجتماع ہو رہا تھا، میں اسٹیج سیکرٹری تھا، یاد نہیں رہا، ناشتہ بھی نہیں کیا، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، عصر کے بعد پروگرام چل رہا ہے، مجھے کہنے لگے کچھ نکاہت چہرے سے محسوس ہو رہی۔ میں نے کہا لگتا یہ ہے کہ میں نے شاید نہ ناشتہ کیا ہے نہ کھانا کھایا، اٹھ کے چلے گئے۔ اب سمجھ نہیں آئی کہاں گئے، کیوں گئے، کس لیے گئے، ناراض ہو کے گئے، راضی ہو کے گئے، خوش ہو کے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے، زمین ساتھ ہے، سینڈوچ بنے ہوئے، چائے کا بڑا مگ ساتھ ہے، کرنے کے اعلان ایک آدھ کوئی اور کر دے گا، اب اسٹیج کے پیچھے میرے ساتھ بیٹھ کے پہلے یہ کھا لیا۔ یہ ان کا اخلاق تھا، یہ ان کا اتنی گہری نظر۔ جس طرح ابھی بھائی بتا رہے تھے کہ ابو عمر شبیر کو کہا تیرے کپڑے صاف نہیں تو میرے پہن، اپنے بھائیوں کے چہرے پڑھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فیس ریڈنگ کی مہارت دی تھی، کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ درخواست لکھ کے ان کے پاس جانی نہیں پڑتی تھی، وہ چہرے پہ لکھا ہوا پڑھ لیتے تھے۔ اس کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ،
اور بے باک آدمی پاس بلاتے بتا کیا. پھر یہ بھی نہیں کہ پوچھنے کے بعد اسے ویسے ہی چلا دیا. معاملہ اپنے ہاتھ میں ہے، مٹھی میں ہے، فوراً حل ہو سکتا تو فوراً حل کرتے. یہ ان کا وتیرہ تھا. تو بھائیوں، خطابت بھی ایسے نہیں ملتی، یہ سورے بیاں ایسے نہیں ملتا. اس کے پیچھے دنیا کی دعائیں ہوتی ہیں اللہ کے فضل کے بعد. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب کبھی میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا تھا اور ان سے پہلے تقریر کی باری ہوتی تھی، اسٹیج سے اناؤنسمنٹ ہوتی تھی، تو میں پوچھتا تھا اجازت ہے؟ تو بڑے پیار سے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے، دعائیں دیتے، کہتے اللہ کا نام لے کے کھڑے ہو جائیں. میرے بھائیوں، تقریریں تیاریوں سے نہیں ہوتی، صرف تیاریوں سے نہیں ہوتی. جہاں تیاری ہوتی ہے اس سے پہلے اللہ کا فضل ہوتا ہے اور بھائیوں کی دعائیں ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسٹیجوں پر ایک عرصے سے امیر محترم تو نہیں آ رہے، اللہ انہیں جلد رہائی نصیب فرمائے. مکی صاحب ہوتے تھے، جی آج 2000 دن پورے ہو گئے امیر محترم کی اسیری، اللہ جلد رہائی نصیب فرمائے. میرے محترم بھائیوں، آج کی ہماری یہ مجلس کیوں منعقد کی گئی ہے؟ تذکرہ اسلاف تمام مسالک کا اہم ترین موضوع ہے کہ ہم اپنے اسلاف کا تذکرہ خیر کرتے ہیں. امام ابن تیمیہ کا بھی کرتے ہیں، امام ابن قیم کا بھی کرتے ہیں، امام محمد بن عبد الوہاب امام الدعوہ کا بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ان کی تاریخ کو بار بار کیوں دہراتے ہیں؟ ان کے کارنامے کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر وہ کرنٹ، وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ تندنا، وہ عزیمت، وہ عزائم، وہ استقامت، وہ ثبات، وہ ثابت قدمی ہمارے اندر پیدا ہو، کچھ کرنے اور کر گزرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو. اس لیے یہ مجلس رکھی گئی کہ وہ عظیم شخصیت، یہ بات یاد رکھیں. مکی صاحب فوت ہوئے، جنازہ ہم نے ان کا پڑھا، اس کے بعد ہم نے ان کو کیا کیا؟ کیوں جی؟ تدفین کی، ان کو دفن کیا. ان کی شخصیت دفن نہیں ہوئی. مکی صاحب بطور شخص ان کی تدفین ہوئی، بطور شخصیت تدفین نہیں ہوئی. ان کی شخصیت الحمدللہ موجود ہے. اس سے مراد میں کردار لے رہا ہوں کہ ان کا کردار، ان کے افکار، ان کا منہج، ان کی سوچیں کفار کے خلاف، دین اسلام کے دشمنوں کے خلاف جو ہمارے اندر وہ کرنٹ بڑھ گئے ہیں اور دین اسلام کی محبت جو ہمارے اندر پیدا کر گئے ہیں، ہم نے اس کو کم نہیں ہونے دیا. وہ خود بھی اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی عملی تصویر تھی. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے لڑکے لیتے تھے اور کہتے تھے دنیا کا بدترین، غلیظ ترین، گندا ترین کوئی ملک ہے جہاں بڑے سے بڑا شرک ہوتا ہے تو وہ ہندوستان. اور یہی ان کا اعلان تھا کہ غزوہ ہند ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز اس ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں اور ایک نہیں کئی ایک پاکستان ہندوستان میں ہم بنائیں گے. وہ بناؤ گے؟ یہ جذبے ہیں یا بعد پڑ گئے؟ مکی صاحب کی زندگی تک تھے یا بعد میں بھی ہیں؟ کچھ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کچھ نہیں اٹھا رہا، بھی سوچ رہے ہیں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں. مکی صاحب دنیا سے چلے گئے، امیر محترم قید و بند کی صعوبتوں کے اندر ہیں، یہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن نہ ہمارا امیر اس کا منہج اسیر ہوا ہے، نہ ہی مکی صاحب کا منہج دفن ہوا ہے. منہج بھی باقی ہے، ولولے بھی باقی ہیں، تنتنے بھی باقی ہیں. آج ہندوستان اپنی ہتھیلیاں مسل رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ فوت ہو گئے. ہندوستان یہ چاہتا تھا کہ مکی صاحب کو میں خود ماروں گا، لیکن ان کے ہاتھ میں نہ کسی کی زندگی ہے نہ موت ہے.
زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے، لیکن ہندوستان کو یہ سن لے، یہ لکھا جا چکا ہے انشاءاللہ کہ تیرے ٹکڑے مکی صاحب کے روحانی بیٹوں کے ہاتھوں سے ہو۔ افغان لیڈر آیا چند دن پہلے، وہ بتا رہا تھا کہ مکی صاحب نے کہا کہ بھائیوں جا کے ان کو کہہ دینا مجاہدوں کو، تمہارے ساتھ اگر کوئی بھی کھڑا نہ ہوا تو عبد الرحمان مکی تمہارے ساتھ کھڑا ہو۔ صرف اتنی بات نہیں کہی، اگلی بات یہ بھی کہی کہ میرے بھائی یہ بھی سن لے، میں اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے ساتھ امریکہ کو یہاں سے اور اس کے اتحادیوں کو یہاں سے ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے نکلتے ہوئے دیکھوں گا، اور اللہ نے ان کو دکھا دیا۔ اللہ تو ہماری زندگی میں ہمیں فلسطین و کشمیر کی آزادی اور ہندوستان کی بربادی اللہ دکھا دے، اور ہم وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو مکی صاحب کے جانے سے حوصلے پست ہیں یا بلند ہیں؟ کام کرنے کے جذبے ختم ہیں یا انشاءاللہ اور زیادہ ہیں؟ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا۔ کیا خوب کہا کسی عربی شاعر نے کہ ولدتک امک یا ابن آدم باکیا والناس حولک یضحکون سرورا فاعمل لنفسک ان تکون اذا بکوا فی یوم موتک ضاحکا مسرورا۔ اے ابن آدم، جب تو پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا، تیرے ارد گرد کھڑے تیرے رشتہ دار ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، خوشیاں شادمانیاں منا رہے تھے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کردار ادا کر جا کہ جب تو دنیا سے جا رہا ہو تو مسکرا رہا ہو، دنیا تجھ پہ رو رہی۔ آج وہ منظر ہے، ہر آنکھ آپ دیدہ ہے، ہر جماعت آپ دیدہ ہے، ہر لیڈر اور قائد آپ دیدہ ہے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله یا رب العالمین۔ پروفیسر یونس علی ساجد صاحب بہاولپور سے آئے تھے، کہنے لگے بیٹے مختلف ہوتے ہیں، کوئی نالائق ہوتا ہے، کوئی لاحق ہوتا ہے، کوئی بہت پیچھے رہ جاتا ہے باپ سے، کوئی باپ کے ساتھ مل جاتا ہے، برابر ہو جاتا ہے، کوئی ثابت ہوتا ہے۔ اللہ نے عبد الرحمان مکی صاحب وہ شخص پیدا کیا جو اپنے باپ سے بھی آگے نکل گئے۔ کمال اللہ تعالیٰ نے ملکہ اور مہارت عطا کی تھی، کمال جذبے عطا کیے تھے، وہ ولولے وہ جذبے ہم میں وہ بھر گئے ہیں، وہ ماند نہیں پڑیں گے انشاءاللہ۔ برادر محترم حافظ فیاض احمد شیخ صاحب، برادر محترم انجینئر آسم کارڈ صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اللہ رب العالمین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے یہ خوبصورت مجلس سجائی ہے، جس میں ہمارے عظیم قائد اور لیڈر پروفیسر علامہ حافظ عبد الرحمان مکی صاحب کا تذکرہ خیر ہم نے کیا بھی اور سنا بھی۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو جزائے خیر دے۔ والسلام علیکم۔